آداب، ہم کلام میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں تحسین منور. ناظرین، آج ہم کلام میں آپ کی ملاقات مشہور صحافی جناب پروانہ رودولوی سے کروائیں گے. اس سے پہلے کہ ہم پروانہ رودولوی سے بات چیت کا آغاز کریں، آئیے ان کی شخصیت پر ایک روشنی ڈالتے ہیں. سید مسم تمار نام، پروانہ تخلص اور مجاز کی سرزمین، رودولی وطن. یہ ہیں مشہور و معروف بزرگ، مصنف، ادیب، شاعر، مضمون نگار، خاکہ نگار اور سب سے بڑی بات صحافی جناب پروانہ رودولوی. پروانہ رودولوی کی زندگی قلم کی پرورش اور جدوجہد کا نام ہے. اردو صحافت کا شاید ہی ایسا کوئی طالب علم بچا ہوگا جس نے پروانہ رودولوی کو نہ پڑھا ہو. اردو صحافت پر ان کی کتاب اردو صحافت کا استغاثہ صحافت کے طالب علموں کے لیے مشعل راہ ہے. انہوں نے کئی ناول لکھے ہیں، مذہبی کتابیں قلم بند کی ہیں، اخلاقیات پر کتابیں لکھی ہیں، کئی ایوارڈ حاصل کیے اور یہی نہیں، تقریباً ہندوستان بھر کے ہر اخبار میں وہ چھپے ہیں. دلی اردو اکادمی نے صحافت میں ان کی خدمات کے لیے انہیں اعزاز سے نوازا. ان کے افسانوی مجموعے جونک کو اتر پردیش اردو اکادمی نے ایوارڈ دیا. قومی یکجہتی کے لیے انہیں ڈالمیا ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. تو آئیے ملاقات کرتے ہیں مشہور صحافی، شاعر، افسانہ نگار، مضامین نگار، تنقید نگار، خاکہ نگار پروانہ رودولوی صاحب سے. پروانہ صاحب، آپ نے اتنا سب کچھ لکھا ہے، اتنے زیادہ مضامین لکھے ہیں، ہر موضوع پر آپ نے لکھا ہے. آپ خود کو کیا مان کر چلتے ہیں؟ صحافی ہیں، کیا ہیں آپ؟ میں ایک اردو کا آدمی ہوں اور اردو میں جو تخلیقی کام جتنا کر سکتا ہوں اتنا کرتا رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. اس سے زیادہ میں اور کیا کہوں اپنے بارے میں. نہیں، ہمارے ایک دوست ہیں آل انڈیا ریڈیو میں، ان کا یہ کہنا ہے کہ پروانہ صاحب سے کسی بھی موضوع پر لکھوایا جا سکتا ہے. کہنا یہ کہ ابھی وہ آئے، ہم نے کہا کہ فلموں پہ کچھ لکھ دیجئے، انہوں نے فلموں پہ لکھ دیا. ایک دم سے ہم کو ضرورت پڑی کوئی پولیٹیکل اینگل کی، ہم نے کہا پولیٹکس پہ لکھ دیجئے، آپ نے اس پہ لکھ دیا. ان سے دونوں سے ہمارا گہرا تعلق رہا ہے. جی. فلموں سے میں پرتاپ کا فلم ایڈیٹر تھا 6-7 سال، بلکہ 10 سال تک فلم ایڈیٹر رہا میں ان کا. اس کی وجہ سے فلموں کے بارے میں میری معلومات بہت زیادہ تھیں. اب اس سے تعلق نہیں رہا ہے میرا فلموں سے، اس لیے فلموں پہ میرا لکھنا بہت کم ہو گیا ہے. اور پالیٹکس میں بھی چونکہ شروع سے میں پنت جی کے زمانے سے اردو صحافت میں ہوں. یو پی اسمبلی میں میں رپورٹر تھا. اس کے بعد پھر میں دہلی آیا، نئی دنیا میں ہوا میں. اس کے بعد اور دوسرے اخبارات میں، پرتاپ میں رہا، دعوت میں رہا. پرتاپ میں سب سے زیادہ رہا میں. پرتاپ میں تقریباً 20 سال تک میں نے کام کیا. وہاں میں میگزین ایڈیٹر بھی تھا، پرتاپ کا انچارج میگزین ایڈیٹر رہا. اس سے پہلے میں دعوت اخبار میں تھا، نیوز ایڈیٹر. مطلب ہر طرز فکر کے جو اخبارات ہیں، ہاں یہ ہے کہ میں نے صحافت ان کے ساتھ کام کیا. جیسے آپ پرتاپ میں تو آپ دعوت میں بھی تھے. جی. آپ نے کانپور سے اپنا اخبار شروع کیا، جی. سیاست نو غالباً. جی. اس کے علاوہ یو پی اسمبلی میں بھی آپ نے رپورٹنگ کی. جی. آپ کی ایک کتاب ہے ہو اس میں ہم نے آپ کو بہوگنا صاحب کے ساتھ بھی آپ نظر ہاں آتے ہیں. میں تھا ان سے میرے تعلقات تھے بہوگنا جی سے. جی. اور بہت وہ مجھے مانتے بھی تھے اور میں نے ان کے کئی انٹرویو بھی لیے اور ان سے میری قریبی دوستی تھی ایک طرح سے. لیکن پالیٹیشنز سے دوستی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا ہے. وہ تو بہرحال اچھے انسان تھے. وہ ہر طرح کے لوگوں سے ملتے تھے، ہر طرح کے لوگوں سے تعلق رکھتے تھے. ان میں سے ایک میں بھی تھا. اچھا، صحافت، اردو صحافت کا جہاں تک تعلق ہے وہ اس وقت کس دور میں ہے؟ دیکھیے اردو صحافت آپ بیٹھ سکتے ہیں، آپ میرے خیال سے تھک گئے ہیں. جی. اردو صحافت اب تو زوال آمادہ ہے میرے اپنے نقطۂ نظر سے. جی. کیونکہ اب کوئی صحافی مہاشے کرشن جیسا جی. اور کوئی صحافی زمیندار کے مولانا ظفر علی خان جیسا، کوئی صحافی حیات اللہ انصاری جیسا اب تیار نہیں ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تخلیقیت اردو صحافت میں بالکل تقریباً ختم ہو چکی ہے. سارا میٹر ایک اردو کی نیوز ایجنسی سے آ جاتا ہے
جیسا آ جاتا ہے ویسا ہی کا ویسا چلا جاتا ہے، اس میں کوئی ترمیم و تنسیق اور کوئی کچھ اضافہ. اخبارات ہیں جن کی اپنے جیسے سہارا ہے، راشٹریہ سہارا. ہاں، راشٹریہ سہارا نے کام کیا ہے، اس نے اردو صحافت کو کافی آگے بڑھایا ہے، ٹیکنیکلی بھی اور ہر اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بھی اور سوری اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے اس نے اردو صحافت کے لیے بہت کچھ کیا ہے اور اچھا اخبار ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں. اور اس کے ایڈیٹر عزیز برنی نے اردو صحافت کو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا فروغ دیا ہے اتنا 20ویں صدی میں اور کسی نے نہیں فروغ دیا، اور 21ویں صدی میں آ کر کے اور کسی نے فروغ ابھی تک نہیں دیا. چلیے، پروان الدولوی صاحب سے بات چیت کا ہم سلسلہ جاری رکھیں گے، مگر یہاں وقت ایک مختصر وقفے کا، اس کے بعد ہم ملیں گے شاعر پروان الدولوی سے، مگر ایک مختصر وقفے کے بعد.